بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم چینویا آشبے کے ناول تھنگز فال اپارٹ کے لاسٹ 3 چیپٹرز جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ میں آپ کو ان کی سمری جو ہے وہ اردو میں سناؤں گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 23۔ چرچ کو مسمار کرنے کے 2 دن بعد تک اموفیا کے لوگ اسلحہ لے کر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں عوامی والوں کی طرح انگریز ان پر بھی حملہ کر کے سب کو قتل نہ کر دیں۔ تیسرے دن کمشنر جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اموفیا۔ وہ کسی کام سے دور گیا ہوا تھا اور چرچ کو مسمار کرنے والے دن وہاں پر موجود نہیں تھا اموفیا میں۔ جب کمشنر واپس آتا ہے تو مسٹر جیمز سمتھ جو مشنری ہے وہ فوراً کمشنر کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری صورتحال بتاتا ہے۔ کمشنر ایک میٹھی زبان والے شخص کو اموفیا کے سرداروں کے پاس بھیجتا ہے کہ وہ انہیں کمشنر سے ملنے کے لیے رضامند کرے۔ 6 سردار جن میں اوکونکیو بھی شامل ہوتا ہے کمشنر کے پاس اس کے دفتر میں جاتے ہیں اور کمشنر ان سے کہتا ہے کہ اسے بہت سی باتیں پتہ چلی ہیں جو نامناسب ہے اور کہتا ہے کہ اس نے انہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ وہ ان کو اپنے منہ سے سنے کہ ہوا کیا ہے، ان سے سنے کہ اصل میں واقعہ کیا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے۔ ان 6 معززین میں سے ایک شخص جس کا نام اگبویفی ایکویمی ہے اٹھ کر سارا ماجرا بتاتا ہے کہ کس طرح اینوک نے مشتعل ہو کر ایک اگوگو کو قتل کر دیا تھا اور پھر اگوگوز نے مشتعل ہو کر چرچ کو مسمار کر دیا۔ کمشنر کہتا ہے کہ یہاں ایسے نہیں چلے گا، ہم اب آپ کو کسی کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم آپ کو اس سے بچائیں گے۔ مزید کہتا ہے کہ میں نے اپنے ملک والا قانون یہاں لاگو کر دیا ہے جہاں ایک سپریم کوئن کی حکمرانی ہے اور اب یہاں پر بھی اسی کی حکمرانی ہے اور اس کی حکمرانی والے علاقے میں ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر عدالتیں ہیں جو فیصلہ سنایا کریں گی جو ہم نے قائم کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ ان 6 معززین کو ان کے ہاتھوں کو کڑیاں لگوا دیتا ہے اور 6 کے 6 جو معززین ہیں سردار ہیں ان کے سروں کو منڈوا دیتا ہے، یعنی کہ ان کو گنجے کر دیتا ہے اور انہیں 200 کوریز کا جرمانہ کرتا ہے اور قید بھی کر دیتا ہے کمشنر ان 6 معززین کو، اور کہتا ہے کہ اس جرمانے کے ادا ہونے تک وہ یہاں قید میں رہیں گے۔ وہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو چھڑیوں سے پیٹا جاتا ہے اور ان کے سر اور ان کے جو بیکس ہیں کمرے ہیں کمر جو ہے ان کی یہ بیکس جسے کہتے ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اموفیا کمشنر بھیجتا ہے اپنے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جا کر ان سرداروں کی گرفتاری کا اور ان کے جرمانے کا ان کے لوگوں کو بتائے۔ یہ خبر سن کر اموفیا پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور مزید وہ لوگ جو ہیں وہ کمشنر کے جو احکام تھے کہ ان کے لیے ان کا جو جرمانہ ہے سرداروں کا وہ 200 کوریز کا وہ بتاتے ہیں، لیکن 200 کوریز کی بجائے جو کمشنر لوگ بھیجتا ہے وہ 250 کوریز بیک کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ 50 وہ اپنے لیے جو کرپشن ہے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو انگریز سویلائزیشن لے کر ادھر آ رہے تھے، انصاف کا سسٹم یہاں پر قائم کر رہے تھے، لوگوں سے اگنورنس کو ختم کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف لا رہے تھے، لوگوں کو انصاف کی طرف لا رہے تھے، تو انہی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو جرمانہ 200 کیا گیا اور لوگوں کو جا کر ان کے عزیز اقارب کو جا کے 250 جرمانہ جو ہے بتایا، 250 کوریز، اور 50 انہوں نے اپنے پیٹ میں ڈالی، اپنی جیب میں ڈالی، اپنے پاس رکھی اور 200 کمشنر کے پاس جمع کروائیں۔ تو یہ سب سے بڑی کمشنر کے لوگوں کی جو کرپشن ہے، جو ان کے منہ پر ایک تماچا ہے جسے یہ رائٹر نے رسید کیا ہے۔ اور لوگ جو ہیں یہ تیار ہو جاتے ہیں عزیز و اقارب ان سرداروں کی، کیونکہ جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو سردار ہیں معززین ہیں انہیں پھانسی دے دی جائے گی، انہیں ہینگ کر دیا جائے گا۔ اچھا جی،
चैप्टर नंबर 24, वो चैप्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। गांव वाले मिलकर जुर्माना अदा कर देते हैं और ओकोंक्यू और दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन रिहा होकर अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके सर मंडवाए हुए होते हैं। तो सड़क पर मौजूद लोग, कुछ बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, जो इनके लिए रास्ता तो छोड़ देती हैं, लेकिन ये खुशामदीद नहीं कहती, इनकी इज़्ज़त नहीं करती, वो इन्हें पहचानती नहीं सही तरीके से, ना बच्चे ना औरतें। ओकोंक्यू घर आता है तो उसके घर में उसके तमाम रिश्तेदार और दोस्त आए हुए होते हैं। जिनमें इसकी जो बेटी है, प्यारी लाडली बेटी, अपने बाप के लिए खाना लाती है, लेकिन ओकोंक्यू को भूख नहीं होती, लेकिन बेटी का दिल रखने के लिए खाना खाता है। फिर रात को वो सो नहीं पाता, क्योंकि छड़ियों से पीटे जाने की वजह से उसकी कमर ज़ख्मी थी और वो बेहद तकलीफ़ में था। वो हर सूरत उसके साथ होने वाले इस बुरे रवैये का बदला लेने का फ़ैसला करता है और माजी की जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें याद करता है। वो फ़ैसला करता है कि और कोई अंग्रेज़ों से बदला ले या ना ले, ओकोंक्यू यानी कि वो खुद अंग्रेज़ों से बदला लेगा। फिर एक शख्स मुनादी करता है, जिसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है कि मूफिया के तमाम लोग सुबह के वक़्त मार्केट प्लेस पर जमा होंगे, जहाँ पर कोई ज़रूरी फ़ैसला करना है। लेकिन उस ज़रूरी फ़ैसले से पहले ओकोंक्यू अपना फ़ैसला जो है वो कर चुका था। सुबह के वक़्त बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और ओकीका, जो ओकोंक्यू के साथ कमिश्नर के पास जाने वाले 6 सरदारों में या कबीले के 6 मुअज़्ज़ज़ीन में शामिल था, तकरीर करता है और कहता है कि मेरे बाप ने कहा था कि जब सुबह की तेज़ रोशनी में आपको मेंढक दौड़ता दिखाई दे तो समझ जाएं कि कोई इसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ा है। और ओकीका कहता है कि आप लोगों के इतने बड़े मजमे को देखकर लग रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी के पीछे पड़ गया है। और वो अपने तमाम सामीन से कहता है कि हम अंग्रेज़ों के साथ नहीं रह सकते, उन्हें अपने गांव से निकालेंगे, चाहे हमें कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े। इस दौरान जब ये तकरीब हो रही थी तो कमिश्नर की तरफ से 5 सिपाही आते हैं और उन्हें इस तकरीब को रोकने का हुक्म सुनाते हैं कि ये कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आप इस तरह से ये तकरीब नहीं कर सकते और इसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के जो हार्श वर्ड्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस तकरीब को बैन किया जाता है। बहुत से लोग मुश्तइल होते हैं, लेकिन कोई भी अमल नहीं करता। ये चूँकि सिपाही जो हैं ये कॉर्नर पर होते हैं, एंड पर होते हैं इस मजमा के खड़े, तो वहीं पर ओकोंक्यू बैठा हुआ होता है। तो ओकोंक्यू अपना खंजर जो है वो निकालता है, वो मुश्तिल हो जाता है, वो अपना खंजर निकालता है और उनमें से एक सिपाही को कत्ल कर देता है। बाकी चारों को मूफिया के लोग भगा देते हैं, क्योंकि वो डरपोक हैं और मज़ीद ये भी कहते हैं कि ओकोंक्यू उसे क्यों कत्ल ने उसे उनमें से जो एक शख्स है उसे क्यों कत्ल किया। ओकोंक्यू को अपने कबीले के लोगों को डरपोकी पर बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। वो तसव्वुर कर रहा था कि अगर हम इसी तरीके से उनके बाकी 4 सिपाहियों को भी कत्ल करके भेजते तो एक मैसेज जाता कि हम एक ज़िंदा और आज़ाद कौम हैं और हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम अंग्रेज़ों के अंडर और अंग्रेज़ों की रवायात कानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, बल्कि हम अपने बड़े आबाओ अजदाद जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ उसे बड़ी मायूस करती है कि लोग जो हैं वो डर चुके हैं, डरपोक हैं और उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों का ग़ुलाम तस्वर कर लिया है। उनके अंदर रहने के लिए वो अब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो ये चीज़ बड़ी मायूस करती है ओकोंक्यू को। यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। चैप्टर नंबर 25, मूफिया के लोगों के डरपोकपन से मायूस होकर ओकोंक्यू खुदकुशी कर लेता है। कमिश्नर अपने 4 आदमियों के साथ ओकोंक्यू को गिरफ्तार करने आता है उसके घर, लेकिन उसे ओकोंक्यू नहीं मिलता। फिर वो ओब्रिका से कहता है, जो कि ओकोंक्यू का दोस्त है, कि वो उसे और दूसरे अफराद को कैद कर लेगा अगर उसे उन्होंने ओकोंक्यू फ्राहम ना किया। तो ओब्रिका उसे कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, कि आपके आदमी हमारे साथ आएँ तो हम वो लोकेशन आपको दे देते हैं जहाँ पर ओकोंक्यू मिल सकता है। तो वो क्या करता है कि वो कमिश्नर को उसके जो सिपाही होते हैं उन्हें लेकर ओकोंक्यू के घर के पिछली साइड पे लेके जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि ओकोंक्यू ने खुद को एक दरख्त के साथ लटकाया हुआ होता है और वो खुदकुशी की हुई होती है। ओब्रिका मजीद कहता है कि खुदकुशी हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है और इसीलिए इसे कोई भी दरख्त से नहीं उतार सकता।
اور یہ ہماری روایات کے، یہ ہماری زمین کے خلاف ہے، زمین پولیوٹیڈ ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے، ہمارا علاقہ گندا ہو گیا، ہمیں اب بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، چڑھوائے جو ہے جو کچھ بھی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تاکہ ادھر سے جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے اس خودکشی کی، وہ نکلے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ساری چیز کے پیچھے کمشنر صاحب آپ ہو۔ وہ کہتا ہے شٹ اپ، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ہوں؟ اور وہ کہتا ہے کہ اب اسے کوئی بھی دفن نہیں کرے گا، یہ اموفیہ کے معززین میں سے ایک تھا، اس نے ساری عمر جو ہے محنت مزدوری سے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے کام کیا، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے فیصلے کیے، اور ایک بہادر شخص کے طور پر، ایک خوددار شخص کے طور پر اس نے زندگی بسر کی، لیکن آپ کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے اس نے مایوس ہو کر یہ قدم اٹھایا، اور آج سب نے اسے دھتکار دیا اور یہ یہیں پر پڑا ہے، کوئی اسے دفنائے گا نہیں۔ اس کے بعد کمشنر کے آدمی اور کونکیو کو کی باڈی کو درخت سے اتارتے ہیں اور وہ اسے دفناتے ہیں۔ اس کے بعد کمشنر واپس اپنے آفس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ موفیا سے پورے افریقہ میں سویلائزیشن کو عام کر دیتا ہے۔ اب اس کا غلبہ صرف موفیا یا 3-4 ولیجز یا قبیلوں تک نہیں تھا، بلکہ وہ پورے افریقہ میں پھیل گیا تھا، اور دوسرے انگریز آ گئے، کمشنرز آ گئے، عدالتیں آ گئیں، نظام آ گیا، ان کا نظام آ گیا، ان کے لوگ آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا کر۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ کس طرح افریقہ میں انگریز آیا، اور انگریز نے ان کی روایات کے اوپر خنجر رکھ کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کے بھائیوں کو ان کے خلاف کر دیا، انہیں بڑے بڑے جو معززین تھے جو انگریزوں کے ساتھ ملے، انہیں بڑے بڑے عہدے دے دیے، ان کو پیسہ دے دیا، دولت دے دی، ان کی خواہشات کو پورا کر دیا، ان بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف کر کے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ اوکونکیو کی خودکشی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کمشنر، اور وہ سوچتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھے گا جو اوکونکیو کے بارے میں ہوگی، جو ایک گاؤں کا سردار ہے جو کہ اس کے ایک سپاہی کو قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد خودکشی کر لیتا ہے، اور وہ بڑا اس چیز کو عجیب سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کا نام دا پیسیفیکیشن آف دا پریمیٹیو ٹرائبز آف دا لانگ نائجر رکھے گا۔ اور یہاں پر یہ ناول جو ہے وہ ختم شد، ناول آج مکمل ہو گیا۔ اس کے 25 چیپٹرز جو ہیں وہ میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو پیش کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے اور مجھ پر بھی رحمت کرے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا رہے کہ میں اسی طرح سے ناولز کو ٹرانسلیٹ کر کے انہیں سمرائز کر کے آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔